السلام کیا حال ہے آپ کا؟ ویلکم بیک ٹو واسی ٹی وی۔ جی میں آج آپ کے لیے ایمان سے بھرپور ایک واقعہ لے کے آئی ہوں جسے سن کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے اپنا کوئی کپڑا سی رہے تھے کہ سورج کی شدت میں اضافہ ہو گیا، گرمی بڑھ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غاموں کے لیے تیزی۔ سورج نے اسی وقت اپنی گرمی سمیٹ لی اور زمین اور سورج کو کس نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ یہ تمہیں اشارہ کریں تو رک جانا۔ وجہ یہی ہے کہ جب بندہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کا فرمانبردار بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن جنگل جا رہے تھے، انہوں نے ایک چرواہا کی آواز سنی اور اپنی اونچی آواز کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں، تیرے لباس میلا ہو گیا ہے تو دھو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہیں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے معلوم ہو تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تم پہ قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب گئے اور کہنے، اے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ تو چرواہا نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، یہ زمین و آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ تو وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر، اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غضب و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہا کے ہوش و خطا ہو گئے، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میں مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی ہے۔ کہتے چرواہا نے سرد آہ کھینچی، اپنے گریباں تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پہ خاک اٹھاتا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میرے بندوں کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو نے دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کی؟ خبردار، اس کلام میں احتیاط رکھ، ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی، ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی، جو بات ایک کے حق میں اچھی تو دوسرے کے لیے بری، ایک کے حق میں تریاق ہے تو کاسر رکھتے دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور دوسرے کے حق میں نار، اپنی ذات و پاکی اور ناپاکی سے نور۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول و ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن و حال پر دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خردمندوں کے عذاب ہیں اور دل جلوں اور جان ہاروں کے عذاب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عذاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوا اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت و شرمساری سے معافی مانگی، پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ بیابان کی خاک چھاری ماری، چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا، اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی، آخرکار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہا نے انہیں دیکھ کر کہا، موسیٰ، مجھے سے کیا خطا، یہاں بھی آ پہنچے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہا، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تجھے حق کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ فرمایا ہے اور اجازت کی ہے کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب و آداب، قاعدے ضوابط کی ضرورت نہیں، تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں، کچھ کہوں، میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے، تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں،
میرا حال بیان کے قابل نہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ بھی حوال۔ مولانا رومی اس حکایت سے مام حاصل یہ نکالتے ہیں، شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص ہو، تیرا ہر اوقال بھی ناقص ہے۔ یہ میرا اس پروردگار رحمان اور کریم کا کرم ہے، وہ تیرے ناقص و گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت واقعہ کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ویورز، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کی ایمان سے بھرپور ایسے واقعات آپ کے لیے مزید لاتی رہوں، اور بیل آئیکن بٹن کو پلیز پریس کریں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔